सन 2005 میں ایک تجربہ کیا گیا ہے اور اس تجربے نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یہ تجربہ جو ہے یہ ہیومن مینڈرو کا تجربہ ہے اور اس میں اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اگر آپ بھی اس کے تجربے پہ عمل کریں گے تو آپ کی بھی یقیناً جو زندگی ہے وہ بدل سکتی ہے۔ اب ہیومن مینڈرو کے بارے میں بتانے سے پہلے، اس کی تکنیک کے بارے میں بتانے سے پہلے اس کے بچپن کے بارے میں بتا دوں۔ وہ انگلینڈ کے ایک شہر دوبی میں جو ہے وہ پیدا ہوا اور پھر پیدا ہونے کے بعد جو ہے اس کی کمر میں کچھ ایسا مال فنکشن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور پھر وہ جب بھی چلتا تھا تو اس کا جو ہے وہ جھک کر چلتا تھا، اس کی کمر کا جو ہے وہ کب نکل گیا تھا۔ اب اس کے والدین جو ہے اسے ایک ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے اس کے ساتھ ایک اعلیٰ قسم کا جو علاج کرتا ہے وہ 2 لوہے کی راڈ لیتا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے کیا کرتا ہے کہ لوہے کی راڈ لے کر وہ اس کی جیکٹ میں ڈال دیتا ہے اور پھر 2 بیلٹ لیتا ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے ان لوہے کی راڈ کو ان کی کمر کے ساتھ جو ہے کس کے باندھ دیتا ہے۔ اب یہ 2 سال تک ایسا ہی عرصہ رہتا ہے، وہ 2 سال تک اس کی کمر کے ساتھ وہ راڈ جو ہے وہ بندھے رہتے ہیں۔ 2 سال کے بعد جو ہے جیون جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے، اس کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، وہ اب جھک کر نہیں بلکہ سیدھا ہو کے چلتا ہے۔ جب یہ سارا دیکھتا ہے تو ایک دفعہ حیران ہو جاتا ہے کہ 2 لوہے کے راڈ نے ایک انسان کی کمر کو سیدھا کر دیا، ایک انسان کو ریشیپ کر دیا گیا، تو ایک انسان کو نارمل کر دیا گیا ہے۔ تو اس تکنیک کو کیوں نہ میں کسی اور پروسیس کے لیے استعمال کروں؟ تو وہ اس پروسیس کو جو اپنے پہ اس نے امپلیمنٹیشن پہلے کروایا، اب اسی تکنیک کو اس نے ایک اور جو ہے مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس تکنیک کو پودوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کو جو ہے پودوں کے ساتھ جو امپلیمنٹیشن کروایا جائے۔ اب وہ 2 ایکڑ زمین کے لیتا ہے اور لینے کے بعد وہاں پہ فرنیچر لکڑی جو ہے وہ گرو کرنا سٹارٹ کروا دیتا ہے اور جب وہ گرو کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ساتھ وہ جو ہے ہیومن جو ہے وہ کچھ سانچے جو وہ ایڈ کر دیتا ہے، وہ لگا دیتا ہے۔ اب ان سانچوں کے ساتھ جو ہے پودوں کو کبھی باندھتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی باندھتا ہے اور کبھی کھولتا ہے۔ تو یہ پروسیس اس طرح چلتا رہتا ہے۔ 2 سال بعد وہ لکڑی جو ہے وہ ایک فرنیچر کی شکل اختیار کر چکی ہوتی ہے، وہ تیار ہو چکی ہوتی ہے ان سانچوں کے ساتھ جو کہ سانچے آلریڈی بنے ہوئے تھے۔ تو ہیومن جو ہے ان لکڑی کو وہاں سے کاٹ لیتا ہے، ان کو الگ کر لیتا ہے اور الگ کرنے کے بعد ان کو سکھاتا ہے اور سکھانے کے بعد پھر وہ ان کو پالش کرتا ہے۔ پالش کرنے کے بعد وہ مارکیٹ میں لے جاتا ہے اور مارکیٹ میں جا کر وہ فرنیچر جو ہے باقی عام فرنیچر کے مقابلے بہت مہنگا بکتا ہے اور پھر یہ پروجیکٹ جو ہے وہ سن 2006 میں یہ شروع کرتا ہے اور سن 2008 میں وہ 2.5 ایکڑ پہ 3000 جو ہے وہ فرنیچر پلانٹ لگاتا ہے اور پھر سن 2012 میں وہ بہت ساری میز، کرسیوں اور لیمپ کی کاشت شروع کر دیتا ہے اور سن 2013 میں وہ ایک نیو جو ہے کھیت کی کاشت شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح سن 2014 میں ایک کاشت جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اور وہ جو سانچوں میں ڈھلے ہوئے آلریڈی جو فرنیچر تھا ان کو درختوں سے الگ کر دیتا ہے۔ اب تک جو ہے ہیومن کے پاس 250 کرسیاں، 10 میز، 100 جو ہے وہ لیمپ یہ اب بن چکی ہوتی ہیں، ان کو یہ تیار کر چکا ہوتا ہے، ان کو اپنے درختوں سے الگ کر چکا ہوتا ہے اور اس وقت جو ریٹ ہوتا ہے وہ ایک کرسی کا تقریباً 12,000 پاؤنڈ۔ اب آپ اس کو پاکستانی روپیز کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کر لینا کتنے بنتے ہیں، اور اسی طرح 12 پاؤنڈ جو ہے وہ انہوں نے لیمپ کا ریٹ لگا تھا اس وقت۔ تو اس تکنیک نے دنیا میں ایک عجیب و غریب جو حیران کن جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کریٹ کر دیا ہے، دنیا کو حیران کر دیا۔ تو کیسے ایک انسان نے جس طرح پلانٹ سے ہم جو باقی فروٹ جو ہے کاٹتے ہیں، الگ کرتے ہیں، اتارتے ہیں، جیسا کہ سیب ہے، دوسرا مالٹا ہے، آم ہے، تو ان کو ہم الگ کرتے ہیں، تو اسی طرح جس انسان نے پلانٹ سے، درختوں سے فرنیچر الگ کرنا سٹارٹ کر دیا، اور کیسے اس انسان نے چھوٹے چھوٹے سانچے بنائے اور ان سانچے کے تھرو جو ہے پلانٹ کو ڈالا، ان شیپ میں ڈالا، تو کس طرح چھوٹے چھوٹے سانچوں نے اس پلانٹ کو کرسی، میز، لیمپ میں جو ڈال دیا، تو پلانٹ کی فطرت، نیچر، اس کی شناخت کو چینج کر دیا گیا۔ تو پھر دوستوں ہم انسان جو ہے، ہم میں پلانٹ کی زیادہ فلیکسیبلٹی پائی جاتی ہے اور ہم جو ہے
اپنے ارد گرد کچھ اصولوں کے سانچے بنا کر ہم اپنے آپ کی شناخت کیوں نہیں چینج کرتے؟ ہم اپنی فطرت کو کیوں نہیں چینج کرتے؟ ہم اپنے آپ کو کامیاب کیوں نہیں بنا پاتے؟ وہ سانچے جن کو ہم جو ہے اپنے آپ کو اس میں ڈال سکیں، پر ایسا ہم نہیں کر رہے۔ تو میرے دوستوں، کچھ کامیاب لوگوں کو دیکھو، اپنے آس پاس کامیاب لوگوں کو دیکھو، ان کے اصولوں کو اپنا سانچہ بنا لو اور اس سانچے میں آہستہ آہستہ ڈلنا شروع ہو جاؤ۔ ایک دن آئے گا کہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی زندگی جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، آپ بھی ان کامیاب لوگوں کی طرح کامیاب ہو جاؤ۔ دوستو، اس پہ ذرا سوچنا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔